حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو، یہ 2 دن ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو۔ تو جب سورج ڈھلا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی اور نماز ادا کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج بلند، سفید اور روشن تھا۔ پھر حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی جب سورج غروب ہوا۔ پھر جب شفق غروب ہو گئی تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے عشاء کی اقامت کہی۔ پھر جب صبح صادق طلوع ہوئی تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے فجر کی اقامت کہی۔ اس طرح 5 نمازیں اول وقت میں ادا فرمائیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو انہیں حکم دیا اور انہوں نے ٹھنڈی کر کے ظہر کی اذان دی اور خوب ہی ٹھنڈی کی۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، لیکن کل کی نسبت تاخیر فرمائی۔ پھر شفق غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور تہائی رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ پھر فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھی۔ پھر فرمایا، نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، وہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اوقات تم نے دیکھے ہیں تمہاری نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 667۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جن دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے گورنر تھے، ایک دن وہ زہری ان کے گدے پر بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا، سنو، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بن کر نمازیں پڑھائیں۔ اس طرح نماز کے اوقات کا تعین وحی کی روشنی میں ہوا، اس لیے نماز میں دیر کرنا درست نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، عروہ، غور تو کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عروہ نے کہا، میں نے بشیر بن ابو مسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ ان کے اقتداء میں نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ 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 نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے گن کر 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 668۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مومن خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد وہ گھروں کو واپس جاتی تو انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا، یعنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 669۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کریمہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا اور فجر کی تلاوت یقیناً فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 670۔ حضرت مغیث بن سمی رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ کیا نماز ہے؟ یعنی اتنی سویرے نماز پڑھا دی؟ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی نماز اسی وقت پڑھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، یعنی ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی ہونے پر نماز پڑھانے لگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 671۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو روشن کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے، یا فرمایا، اس سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 672۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ظہر کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 673۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز جسے تم لوگ ظہر کہتے ہو اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 674۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کی تپش کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت دور نہ فرمائی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے شاگرد قطان نے کہا ہمیں ابو حاتم نے انصاری سے، انہوں نے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 675۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کی تپش کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت دور نہ فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز ٹھنڈی کر لو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 677۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر لو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 678۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 679۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 681۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے تھے جبکہ سورج بلند اور روشن ہوتا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص مدینے کی نواحی بستیوں میں جاتا تو وہاں پہنچنے تک سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 682۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور ابھی میرے صحن میں دھوپ موجود تھی، ابھی سایہ دیوار پر نہ چڑھا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 683۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا جس طرح ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ اس کی سزا کے طور پر ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 684۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 685۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روک دیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 686۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر ایسے وقت میں فارغ ہو جاتے تھے کہ آدمی اپنا تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ ابو یحییٰ زعفرانی نے ابراہیم بن موسیٰ کے واسطے سے مذکورہ حدیث کی مثل بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 687۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج اوٹ میں چھپ جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 688۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک دین فطرت یعنی دین اسلام پر قائم رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے خوب نکل آئیں۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا، میں نے محمد بن یحییٰ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ لوگ بغداد میں اس حدیث کے بارے میں مضطرب ہوئے تو میں اور ابو بکر الاعین عوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے تو وہ اپنے باپ کی اصل کتاب ہمارے پاس لائے تو اس میں یہ حدیث موجود تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 689۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہوگی تو میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 690۔